السلام علیکم، میں ہوں لائبہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز ایچ ڈی۔ آج ہم بات کریں گے یوم مزدور کے بارے میں، جو محنت کرنے والوں کا دن ہے۔ یہ دن ان لوگوں کی قدر کرنے کے لیے جو اپنی محنت سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی، مشکلات اور حقوق کے بارے میں۔ اسی گفتگو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب۔ سر خوش آمدید۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ مزدور کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج 1 مئی ہے، یوم مزدور ہے، میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں گفتگو کے آپ کے کوشچن پہ آنے سے پہلے۔ یہ شکاگو کے مزدوروں کی طرف منسوب ہے، جی، لیکن یہ بہت باریک واردات ہے۔ یہ شکاگو کے جو مزدور تھے وہ اینٹیں بھٹے پیرامڈز میں کام کرتے تھے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت سے مزدوروں کی جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ایفرٹس ہیں، وہاں سے شروع۔ یہ تصور غلط ہے، جی، اور یہ اصل میں دجالی تصور ہے۔ آپ کہیں گے میں نے سخت لفظ بولا ہے۔ جی، مزدور کے حقوق کا عالمی دن اس دن شروع ہوا جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مزدوروں کے حقوق کی آیت نازل کی۔ مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن پائے تکمیل کو اس دن پہنچا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے صحابہ کو اس کی تلقین کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیا۔ یہ 2 پوائنٹس ہیں۔ اب جو پیرامڈز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈالرز پہ بنے ہوتے ہیں، جی، US ڈالر پہ، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے، دجالی آنکھ، جو اسے دیکھ رہی ہے، اور یہ اصل میں ایلومیناٹی اور فری میسنز کے شکنجے میں دینا تھا پوری دنیا کے معاشی نظام کو۔ جی، تو یہ جو تصور ہے نا آج کا یوم مزدور کا، جس طرف ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ ایلومیناٹی اور فری میسنز، یہ ان کا تصور ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا فکری طور پہ اپنی تھاٹ کو کلیئر کر لیں۔ اسلام میں اقتصاد جو ہے، معیشت جو ہے، اقتصاد کا لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، معیشت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن میں من اعرض عن ذکری فإنہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میں اس پر معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو معیشت، اسباب، محنت، اس کا سارا دار و مدار اللہ کے ذکر پہ ہے، توکل پہ ہے۔ محنت کر کے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کریں۔ تو اقتصاد کی اساس اور کاروبار اسلام نے محنت پہ رکھی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان محنت اور کوشش کا دوسرا نام ہے۔ آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر بابا بلے شاہ نے اس کے کلام میں دیکھیں نا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ آپ کا کام ہے بیج بونا، جی، زمین کو زرخیز بنانا، جڑی بوٹیوں سے پاک کرنا، اپنا کام دلجوئی سے کرنا۔ اب اس کی نتیجہ خیزی کی ضمانت دعا کے ذریعے، اذکار، مصلی بچھا لے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے اسباب جو ہیں ظاہری محنت کا کہا گیا ہے۔ چونکہ اب اس پہ یہ تھیوری بھی ملتی ہے ہمیں، مزدوروں کی بات کرتا ہوں، دونوں اسپیکٹس ہم لیں گے۔ ان اللہ لا یضیع عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ کسی بھی کام کرنے والے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، جی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب اس میں دوہرا اجر مومنوں کو ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایون جو صاحب ایمان نہیں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے لیے بھی دنیاوی اجر ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے محنت جو بھی کرے گا، مذہب اس کا کوئی بھی ہو، اجر ضرور ملے گا۔ تو ان کے لیے دنیا کا اجر ہے، مومن کے لیے دنیا و آخرت کا دوہرا اجر ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے آتے ہیں انسانی زندگی میں عظمت و شرافت، بلندی کا معیار محنت ہے، سٹیٹس کو نہیں ہے۔ معیار اشرافیہ ہونا، بڑی گاڑی ہونا، اچھا لباس ہونا، اچھا کھانا ہونا، بڑے بڑے پلازے اور پلاٹس ہونا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار ہے کہ آپ کتنے محنتی ہیں، آپ کتنی سٹرگل کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اور رسول بھی بھیجے، جس کو مقام ملا وہ اس محنت کی اور کرائسس کی بھٹی سے گزر کے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب محنت میں ہے، مشقت میں ہے۔ اگر محنت اور مشقت میں قرب نہ ہوتا تو کئی انبیاء جو ہے وہ ویل آف نہیں تھے، وہ سروائیول کی جنگ لڑتے رہے، وہ دعوت دین کے لیے۔ لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، سب کچھ خزائن الارض ہونے کے باوجود مفاتی، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، سارا کچھ کیا. تو لیسن کیا ہے؟ کچھ بننا ہے، وہ تو بنے ہوئے تھے آلریڈی، نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، بننا ہے تو اس پیریڈ سے گزرنا پڑے گا. اب اس کو سورہ انشراح انڈوس کرتی ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آج یوم مزدور ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں راتوں رات سو جائیں، صبح ٹک ٹاک سے بلینئر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایوولوشن پروسیس ہے. تنگی کے بعد آسانی ہے. اسٹارٹ یور کیریئر فرام ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ شپ سرکمسٹانسز. You will have to pass through the difficult period. You will have to pass through from turmoil. You will have to face the crisis. بحران آئیں گے، جب اس میں سے پگھل کے بھٹی بنیں گے. منزل آپ کی کمفرٹ زون ہے. تو ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ محنت سے آغاز نہیں کرتا، کمفرٹ زون سے، کہ مجھے سب کچھ بستر پہ مل جائے. چمچ کسی کے منہ میں نہیں جاتا، محنت کرنی پڑتی ہے. ایک پھر اس حوالے سے جو اگر ہم دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر و حاضر الامہ ترجمان القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہل جوتتے تھے. اب محنت اور مزدوری کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ہے. یہ جو ریڑی بان ہے، جو پلستر کرتا ہے، کارپینٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی مزدور کھدائی کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا جو دماغی مزدور ہیں. مزدوری کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہے جسمانی مزدوری، ایک ہے دماغی مزدوری. ایک جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، جو لکھاری ہیں، صحافی ہیں، اسلام، پاکستان اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے، مبلغین ہیں، مدرسین ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے حامل ہیں، پائلٹس ہیں جو سرحدوں کی شاہین حفاظت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے مجاہدین سرحدوں پہ پاک افواج کے لیے سارے مزدور ہیں. فزیکل اور مینٹل دونوں ہیں. انٹرپرینیورشپ ہو، فری لانسنگ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، پازیٹیو جتنا کام ہے وہ مزدوری ہے. اب اس مزدوری کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام ہل جوتتے تھے. اب ہل جوتنے والے سن لیں، ان کی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف ہے، ابو البشر. سیدنا نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، لکڑی کا کام. کارپینٹرز جتنے ہیں ان کے کام کی نسبت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف. ہمارے سنوں میں بھی ایک کارپینٹر ہیں شکیل صاحب، وہ بھی اگر سن رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا کام ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے. تو ٹیلرز جتنے بھی ہیں ان کے کام کی نسبت سیدنا ادریس علیہ السلام سے. کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ کام بڑے ہیں، کیونکہ یہ کام انبیاء نے کیے ہیں جو بڑی ہستیاں ہیں اللہ کے نزدیک. تو انہوں نے جو بھی کیا ان کی نسبت سے وہ کام بڑا ہو گیا. ہماری سوسائٹی نے اسے کم تر سمجھ لیا. یہ بھی ایک علمی خیانت اور جہالت ہے، یہ میں درست کر لوں. پھر سیدنا صالح علیہ السلام تاجر تھے. جتنے بھی ٹریڈ یونینز ہیں، تاجر ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، پھل فروٹ سبزی، کوئی بھی تاجر ہے جو ٹریڈر ہے، اس کی نسبت سیدنا صالح علیہ السلام کی طرف ہے. کام ڈیوائیڈ کر دیے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، زراعت کا، ایریگیشن کا. پاکستان میں زراعت بہت، تو کھیتی باڑی سے زمیندار کسان جتنے بھی ہیں یہ سن لیں، آپ کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، آپ کے کام کی نسبت. پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں چراتے، فارمنگ، کیٹل، ہارس اینڈ کیٹل جو ہے ہمارے ہاں. اس کے علاوہ سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کا کام کرتے. لوہے کا کام جتنا جو لوگ کرتے ہیں، یہ ہماری آرڈیننس فیکٹری ہے، اس میں جو مشینری ہے، پرزے بناتے ہیں، خرادیے کا کام جو لوگ کرتے ہیں، ان کے کام کی نسبت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام، ان کے سپرد حکومت، سیاست اور بادشاہت تھی. تو جتنے بھی حکمران ہیں مسلمان ممالک، میں انہیں کہتا ہوں کہ کتنی بلند نسبت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. کبھی تنہائی کے لمحوں میں سوچ لیں کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، یہ سنت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے. ان کی ایمانداری کی طرح حکومت کریں تو لوگ خوشحال ہو جائیں. بات سمجھ رہی؟ یہ کیٹیگریز ہیں. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کل کے لیے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھتے. مطلب مزدور کے لیے ایک لیسن ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جو آج کمایا ہے وہ اہل و عیال پہ خرچ کر دو. حضور نے فرمایا، حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ. تم میں سے بہتر ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں گھر والوں کے لیے اپنے بہتر ہوں.
تو فرمایا کہ جو گھر والوں پہ، والدین پہ، بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں نا، سوٹ لے دیا، بچوں کو کتابیں، اگر وہ صدقہ سمجھ کے خرچ کریں گے ثواب کی نیت سے تو وہ صدقہ شمار ہوگا، اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی ایک اجرت اور مزدوری ہے. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں بھی چراتے، دودھ دھوتے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے. پھر اماں حوا اپنے ہاتھ سے کپڑا بنتی تھی، بن کر پہنتی تھی. یہ خواتین جو سلائی کڑھائی کا، بننے کا، پہلے آپ کو پتہ ہے وہ سلائیاں ہوتی تھیں، خواتین گھر میں بیٹھ کے وہ سویٹریں بننا اور یہ کام، یہ اماں حوا علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر اب ہلال کے لیے جدوجہد جو ہے وہ اعلیٰ ترین صفت قرآن نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. مزدوروں تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اور مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. دو طبقات کو اللہ رب العزت نے کہا یہ سورہ مزمل میں ورس نمبر 20 کے اندر کہ بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں رہتے، سفر کرتے. ہمارے یہاں لیبر نہیں جاتی یو اے ای میں، بیرون ملک دوسرے شہر میں کام کرنے. تو آپ جو لوگ پردیس میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہو، تمہارا ذکر قرآن نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 73 میں کر دیا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. تم اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو. رزق اصل میں اللہ کا فضل ہے. تم حلال کمائی سے اپنا بچوں کا پیٹ پال رہے ہو، کوئی بھی مزدوری کر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے. تم اللہ کے فضل کے سائے تلے ہو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سیدنا ابی ہریرہ سے، جو شخص اپنے اہل و عیال کے گزر اوقات کے لیے کمانے کی کوشش کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جی. جو بھی شخص، ہمارے سامنے کیمرہ مین ہیں، این ایل ای ہیں، پروڈیوسر ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، ہم خود، یہ جتنے بھی لوگ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں ہیں. من سعی علی عیالہ وفی سبیل اللہ. جو اپنے اہل و عیال کے لیے بندوبست کرتا ہے روزی روٹی کا، وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو یہ بھی ایک مزدوری ہے. پھر کمانے والا بہترین انسان ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر باندھ کر لاتا ہے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرتا ہے، تو اس شخص سے بہتر ہے جو کسی سے سوال کرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے. محنت کی اتنی عظمت ہے. یعنی لکڑی اپنا بوجھ اس گھٹا کرنا. یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام علی تقی، امام علی رضا علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس سائل آتا تو گھر میں کچھ نہ ہوتا تو وہ پھر مزدوری کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچ کے اس سائل کی داد رسی کرتی. یہ سخاوت ہے. اس کے لیے محنت میں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے. پھر بازار کے تاجر صالحین کے ہم پلہ ہیں. یہ جو تجارت مزدوری کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، غلہ بیچتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ تاجروں کو دیکھ کر، اے تاجروں کی جماعت، یا معشر التجار فاستجابوا لرسول اللہ ورفعوا عناقهم وابصارهم الیہ فقال ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجار الامن اتق اللہ وبر وصدق. کہ تاجروں کی جماعت، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی گردنوں اور آنکھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر سب نے لبیک کہا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق و فاجر لوگوں میں اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے اس پیشے کو خوف خداوندی کے تحت اور نیک شیاری کے ساتھ انجام پایا. فیئر آف اللہ اور نیک شیاری. آج ہم مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. حدیث میں ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے سیلری دے دو. ٹھیک ہے. بہت وعید آئی ہے جو میں نے قرآن کی حدیث کے پاس میں. لیکن مزدوروں کا بھی دماغی مزدور ہو یا ذہنی، دو چیزیں، خوف خدا اور نیک شیاری، آنیسٹی اور فیئر آف اللہ، یہ دو ایلیمنٹ ضروری ہیں. مطلب یہ بھی نہ ہو کہ آپ دہاڑی مزدور کو 2000 2500 آج کل جو مروجہ ہے 3000 بھی لیتے ہیں کارپینٹر یا رنگ ساز، تو وہ دیر کرے کہ میری دیہڑیاں بڑھتی رہیں، کام کم کرے. یہ ہے خوف خدا کا نہ ہونا اور نیک شیاری سے اعراض برتنا. نیک شیاری یہ ہے جو عارض ہیں آپ کے، اس میں نماز یا کھانے کے علاوہ آپ ہمہ جوئی سے کام کریں، چونکہ وہ شخص آپ کو پے کر رہا ہے. جی. تو
آپ اگر 8 گھنٹے ہے تو اس میں سے 2-3 گھنٹے کام کیا، باقی نماز کے ہمارے ہاں یہ کلچر ہے دفتروں میں بھی، نماز پڑھاؤ جی. اب نماز میں ہارڈلی 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ ڈیوٹی سے نماز کی خاطر غائب ہو جاتے ہیں، نماز کے نام پہ. یہ ڈس آنیسٹی ہے، وہ عبادت کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی فراڈ دھوکہ ہے، اور جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کئی لوگ پھر مزدوری کی جیسی. تو یہ شریعت نے دونوں چیزیں بہت بہترین انداز میں بیان کی. پھر اگر اس کو ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو جو پالیسی اسلام نے دی ہے، محنت کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ ایک ہے اجیر، انٹرپرینیور، دوسرا ہے اجیر ہے لیبرر، اور آجر ہے انٹرپرینیور، اور اجرت ہے ویج. اب آجر کیا ہے؟ جو شخص کسی سے اجرت پر کام لے رہا ہو اس سے مستاجر کہا جاتا ہے. اجیر لیبرر جسے کہتے ہیں، یعنی مزدور جس سے اجرت پر کام لیا جا رہا ہو. اور تیسرا اجرت ویج، یعنی جو ذہنی اور جسمانی مشقت کے نتیجے میں اسے معاوضہ ملتا ہے، مشاہرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اتنا کام نہ لا دو جو ان کو مغلوب کر دے، اگر ان پر بار ڈالو تو ان کی مدد اور اعانت بھی کرو. ٹھیک ہے، اتنا بوجھ مزدور پہ نہ ڈالیں کہ اس کی سکت سے باہر ہو. جو کیپیسٹی اس کی مینٹل اور فزیکل ہے اکارڈنگ ٹو اس سرکمسٹانسز ڈیل کرو. کتنا مساوات ہے. پھر فرمایا کہ حضور نے اذ استاجرت اجیرا فاعلمه اجرا، جب تم کسی مزدور کو اجرت پہ رکھنا چاہو تو اس کو پہلے سے ہی اس کی اجرت اور سیلری سے آگاہ کر دو. بھائی جان یہ دیکھیں، یہ سارے پرنسپلز ہیں. بھائی جان یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ڈیوٹی آرز ہیں، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، رہائش ملے گی نہیں ملے گی، کتنے آرز کا کام ہے، اتنی اجرت ملے گی، اتنی چھٹیاں ہوں گی، میڈیکل ملے گا نہیں ملے گا، سفری، ساری چیزیں اس ایک حدیث میں طے ہیں. جی رولا ہی مکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مزدور کے تحفظ کا بھی اور جو اجرت پہ رکھتا ہے اس کو بھی تحفظ فراہم کر دیا. دونوں آپس میں دیکھ لیں، اور اس میں نہ ظلم ہو بلکہ انصاف کا ترازو ہو. بات سمجھ گئے؟ پھر فرمایا جس نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا اس کو اجرت پہلے بتائے. ٹھیک ہے، کسی مزدور سے مزدوری لینے سے منع فرمایا حتیٰ کہ اس کو اجرت بتا دی جائے. بغیر اجرت بتائے مزدوری جو ہے وہ نہ رکھنا چاہیے، پہلے چیزیں سیٹل ہونی چاہیے. پھر پسینہ خشک ہونے کی حدیث. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 قسم کے انسان ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا. اب یہ حدیث پڑھ کے لائیو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بخاری کتاب الاجارہ، اسم من منع اجر الاجیر، یہ حدیث آئی ہے. حضور نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن سے جھگڑا کروں گا. رسول اللہ 3 لوگوں سے جھگڑا، مطلب خوف آ جاتا ہے قیامت کے دن، وہ بھی حساب کتاب. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو مزدور سے کام تو پوری طرح لے مگر اجرت پوری نہ دے. فیکٹری مالکان کو، آنرز کو، لیبر یونین کو، دفاتر میں کام کرنے والوں کو، بلڈنگز میں کام کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، ٹھیکے پہ کام کرنے والوں، ان سب کو جو فیکٹری سارے آنرز ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ایک شخص جو مزدور سے کام تو پورا لیتا ہے، مزدور سے اجرت پوری نہ دے، ایسے شخص سے میں جھگڑا کروں گا. کتنی سخت ہوئی. اس سے زیادہ پروٹیکشن ہے. یہ شکاگو کو پیٹتے ہیں. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے مزدور کی سیلری، اس کے حقوق، صحت اور اس کے تحفظ کی ضمانت دے دی تھی، اور یہ کہہ دیا کہ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا تم سے اگر تم نے کام پورا لے کے اجرت پوری نہ دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مزدور کے حقوق ہے. پھر فرمایا مالدار کا مالداری کے باوجود دوسرے کے مالی حقوق کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے. ہمارے ہاں تاخیر ہوتی ہے نا اجرت میں، یہ تاخیر کرنا. دہاڑی دار مزدور ہے تو کتنی دیہڑیاں ہو گئیں سر؟ 5 ہو گئی ہیں، بس 10 ہوں گی اکٹھی دے دوں گا. یہ ظلم ہے. جو جس دن کی دہاڑی ہے اسی دن کا پیسہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں سیلری ہے، مہینے کے بعد اس کا جو چیک ہے یا وڈرال جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ ہیں، سیمی گورنمنٹ ہے، آ جاتی ہے. لیکن یہ آپ کام آپ نے 6 سے 8 ماہ کا کیا، سیلری ابھی ملی ہی نہیں، 1 ماہ کی ملی، باقی 5 ماہ کی سال کے آخر میں. ویسے ہمارے ہاں کم ہوتا ہے، بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دیہڑی دار مزدور یا دکاندار یا جتنے بھی ہیں وہ تاجر ہڑپ لیتے ہیں کہ اکٹھی لے لینا جی، 20 دن بعد اکٹھی، حالانکہ وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتا ہے بیچارہ، وہ ٹرمینیٹ ہو جائے بعد میں چکر لگانے پڑتے ہیں. تو حضور نے اسے ظلم کیا.
پھر مزدور کے بارے میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں آپ نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد آپ وہیں موجود تھے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آپ کے پاس آئی اور فرمایا میرے والد آپ کو بلا رہے اور اس محنت کا معاوضہ دیں گے جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا. یدعو کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ مزدور کو مزدوری خود بلا کر دینی چاہیے, اس کو مانگنے کی حاجت نہ پڑے. اب شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا تھا, کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا کہ جائیں ان سے کہیں کہ آپ کو میں بلا رہا ہوں, تشریف لائیں اور اپنی اجرت لیں. کتنی خوبصورت یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سنت ہے, کاش معاشرے میں آج وہ رائج ہو جائے. مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, مانگے کہ اس نے جب کام پورا کیا ہے تو آپ اسے بلا کر گھر سے معاوضہ دیں, بھائی جان اپنی لے لو آ کے سیلری. یہ سنت موسوی ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے آجر کو ہدایت دی اجیر سے بقدر استطاعت کام لے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, میں نے کھدائی والے فیکٹری میں یہ بلڈنگز میں جو کام کرتے ہیں نا مٹیریل, بہت زیادہ حالات عجیب ہوتے ہیں. یہ کان کنی والے جو کانوں میں گھس جاتے ہیں, کانیں دب جاتی ہیں کوئلے کی, دوسری مٹی کے تودے گر جاتے ہیں, کو انشورنس نہیں ہوتی, پرسان حال نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا کام لینے میں اتنی تکلیف نہ دو جو برداشت نہ کر سکے, اس کی کیپیسٹی کے مطابق. اور میز جو لینا چاہیے نا پریمپٹیو, وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہمیشہ مزدوروں کے حوالے سے سیکیورٹی میز لیے جاتے تھے اس دور میں, جو آج مفقود ہیں. پھر فرمایا کہ اس کو کام کی تکلیف نہ دو جو اس سے نہ ہو سکے, جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق فرمایا. پھر فرمایا اپنے ماتحتوں سے بدخلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے. یہاں گالیاں دیتے ہیں, ابیوسو لینگویج, میں نے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں نا, میں ان سے بھی کہوں گا جو چھوٹے بچے ورک شاپ میں ٹائروں کی دکان پہ وہ ان کا جو استاد ہوتا ہے انہیں مارتا پیٹتا ہے, گالیاں دیتا ہے, تو وہ بھی سن لیں کہ آقا نے فرمایا اپنے ماتحت سے بدخلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے, تم جہنمی ہو. یہ فرمان مصطفیٰ, اس کی بھی ماں بہن ہے, اس کی بھی عزت نفس ہے. تو اسلام نے تو پوری پروٹیکشن دے دی ہے. ٹھیک ہے جی سر, یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یوم مزدور کی اصل اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں یوم مزدور کی جیسے میں نے کہا اصل اہمیت یہ ہے, مینٹل اور فزیکل مزدوری دو طرح کی. ٹھیک ہے, ایک شخص انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کماتا ہے, پہلی بات ہے کہ وہ حلال کمائے, مزدوری حلال کی ہو. اب شراب کے بارے میں جیسے ہے کہ اس کا بنانے والا, جہاں بنتی ہے, خریدنے والا, بیچنے والا, ترسیل کرنے والا, پینے والا, ان سب پہ لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, لافل چیزوں میں جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں آپ محنت اور کفایت شعاری, آپ کا ویژن بہتر ہونا چاہیے, اس کام آنا چاہیے, ایکسپرٹیز نہ ہو, یہ بھی جو ہے نا خوف خدا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلا نا صدق, سچائی, آپ نے کام تو لے لیا, اب کام کرنا نہیں جانتے. ہمارا یہ بھی پرابلم ہے کہ مزدوری ہمارے پارلیمنٹ میں یا سیکٹریز یا اداروں میں وہ لوگ لگ جاتے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ظلم ہے, وہ مزدور نہیں ہیں مینٹلی, ان کی قابلیت سے زیادہ لوگ ایم فل پی ایچ ڈی والے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی جگہ وہ پولیٹیکل سفارش پہ یا اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ظلم ہے, رکھنے والا بھی ظالم ہے, جس کو رکھا جا رہا ہے وہ بھی ظالم ہے. یہ خلافت راشدہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, یہ اہمیت ہے. پہلا کلیہ یہ ریاست کو سیٹ کرنا ہے تو فارمولہ خلافت راشدہ میں یہ ہے کہ سیدنا علی نے پہلے متعارف کروایا تھا وہ مالک اشتر کو جو خط رولز آف گورننس میں, کہ جس بندے کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس سے وہی کام لیا جائے. یہ مرتضوی فارمولہ ہے. اگر وہ بندہ سب سے بہتر ہے تو اس کو چنا جائے فرسٹ پرائیورٹی, جس کا جو حق ہے. تو یہ جو سفارشی کلچر ہمارے یہاں ہے نا, یہ ان خالص ذہنی مزدوروں کی اب ایکسپلائٹ کر رہا ہے جو ایم فل پی ایچ ڈی لاکھوں لگا کے کرتے ہیں, پھر بے روزگار پھرتے ہیں. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, سبجیکٹ اسپیشلسٹ, یہ بھی مزدور کی اہمیت و فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے. سر یہ بتائیں کہ آج کے دور میں مزدور جو ہیں کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ بہت ساری مشکلات ہیں. دیکھیں مزدور پہ ہی سارا دار و مدار ہے. میں ایک اسلام نے دیکھا نا پیشے جو انبیاء کے گنوائے ان کی نسبت سے, اب جو بال کاٹتا ہے, ترشواتا ہے, حجام, باربر, وہ ایک پروفیشن ہے, وہ ذات نہیں ہے. جو دیگیں پکاتا ہے وہ پروفیشن ہے, ذات نہیں ہے. دیگیں پکانے والے اکثر رحمانی برادری سے ہوتے ہیں,
لکڑی بڑھائی کا کام کرنے والا, بڑھائی جسے کہتے ہیں, کارپینٹر جی جی انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ایک پروفیشن ہے. دس از ناٹ کاسٹ. اس پروفیشن کی وجہ سے اس کی عزت, اس کے معیار, سٹیٹس میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھ جاتی ہے, چونکہ سارے پیشے انبیاء سے منسوب ہیں. پہلی بات, سپیریئر تم نہیں ہو جو پراڈو میں بیٹھ کے آئے ہو, سپیریئر وہ ہے جو اس پراڈو کی انجینئرنگ کرتا ہے, اس ٹائر میں ہوا بھرتا ہے, پنکچر لگاتا ہے. اگر وہ پنکچر لگانے والا نہ ہو تو تم گاڑی کیسے چلاؤ؟ 50 لاکھ کی, 1 کروڑ کی ناکارہ ہے. کوئی شخص اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے؟ نہیں. بتائیں, اپنا خط خود کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ پرفیکشن. میں مثال دیتا ہوں, ڈاکٹرز, اگر ڈاکٹر ختم ہو جائیں دنیا سے, طبیب, چلیں انجیکشن تو مشکل سے ہم لگا لیں, جی جی تو سٹنٹ ڈالنا ہو تو کوئی شخص کہے میں اپنے آپ کو سٹنٹ ڈالوں یہاں وین سے, دیکھ ایک پروسیس ہے. جی میں خود میڈیکیشن اپنے لیے دریافت کر لوں, خود ایکو کر لوں, خود سرجری. اب ای سی جی ایکو خود تو نہیں ہوتی, پروسیس ہے, اس کے لیے اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی. اب کوئی کہے کہ نہیں جی یہ اتنے مزدوروں کی ضرورت نہیں, اکیلا ہی میں ہی بلڈنگ کھڑی کر چھڑی گھماؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. دیز آر پروفیشنز. ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹس برقرار رہتا ہے, بڑے لوگوں کا. ہمارے سے مراد ہمارے معاشرے کے بڑے لوگوں. اگر یہ چھوٹے جن کو ہم سمجھتے ہیں حقیقت میں چھوٹے نہیں ہیں, وہ لوگ جو تاجر ہیں, جو ریڑھی والا ہے, جو قصاب ہے, قصاب اگر گوشت نہ کاٹے تو کیا ہو, ڈاکٹر اگر آپریشن نہ کرے تو مریضوں کا کیا ہو. اللہ نے پورا نظام بنایا ہے اور ان پیشوں کو انبیاء کے ساتھ اس لیے منسوب کیا ہے کہ کوئی ان پیشے سے نفرت نہ کرے اور اس پیشے والوں کو کم تر نہ سمجھے. اگر سمجھے تو پہلے دیکھ لے یہ موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ منسوب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو فینومینا ہے کمپلیکس, اس سے باہر نکلنا پڑے. مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کے اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں لیبر یونین ہے مگر ایکسپلائٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی. جی لیبر یونین ہیں, ہونی چاہیے, کیونکہ لیبر جو ہوتے ہیں اپنی آواز اس طرح نہیں پہنچاتے. ان میں سے چند لوگ جو باشعور پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ آگے ان کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے ایک, باقیوں کا مجھے اتنا نہیں پتہ, جہاں مزدوروں کی نمائندگی کا ایک بندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو مزدور ہو پارلیمنٹ میں. ایک کسان پارلیمنٹ میں نہیں ہے ان کا ریپریزنٹیٹیو. تو جب مزدوروں کا, کسانوں کا ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے تو لیجسلیشن کون کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے, وہ چاہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے برابر آئیں, ان کا لائف سٹائل ہمارے برابر ہو, ان کو حقوق ملیں. مزدور کا بچہ پڑھ لکھ گیا تو ان کی سیٹ چھن جائے گی. آپ سمجھ رہی ہیں نا جی یہ مسائل. پھر لیبر یونین جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. یہاں تاجر یونین ہیں, مزدوروں کی ہیں, ان کی بڑوں بڑوں کی گاڑیاں دیکھیں تو کہتے ہیں آج یوم مزدور ہے نا, آج باہر دیکھیں ریلیاں ہوں گی, سب پراڈو بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں گے. بات مزدور کی کریں گے, تقریر کریں گے, لیکن عمل سے, کردار سے وہ جھلک نظر نہیں آئے. جی ایسے ہی استحصال کیا ہوگا. یہاں آ کے ان کے نام پہ سیمینار کر کے, این جی او سے فنڈ لے کے, مزدوروں کے نام پہ یونین والے کھاتے ہیں مگر ان کے حقوق کی بات نہیں کرتے. ایک تو اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. مزدوروں, کسانوں, ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کونسل ہو, جتنے بھی یہ پیشے ہیں نا ان کی کونسلز ہونی چاہیے. ان کے مسائل ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جی اور اس میں پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے, تب ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی. آج ہم نے لیبر ڈے پہ بات کی ہے. اس شعر کے ساتھ میں اینڈ کروں گی کہ محنت کی ہے تو پھل بھی ملے گا ایک دن, مزدور کا پسینہ کبھی رائگاں نہیں ہوگا. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.